خیر ناظرین، کیا بات ہے فاطمہ تیرے نور عین کی، ملتی نہیں مثال کہیں بھی تیرے حسین کی، انسانیت کو ملتی نہیں راہ چین کی، دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی۔ ناظرین، واقعہ کربلا پر ہم اپنے آج کا سیگمنٹ ہے ہمارا خصوصی، اسی پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ڈیتو صاحب، آج کے اگر حالات کی ہم بات کریں تو واقعہ کربلا کے حوالے سے تو موجودہ جو سیاسی نظام ہے اس میں حسینیت اور یزیدیت کی علامات کیسے پہچانی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، آل رسول اور اہل بیت رسول جو ہیں ان کی ایک شان یہ ہے کہ وہ بالکل سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے ہیں، اور کفر اور ظلم کی نشانی یہ ہے کہ اس میں سے نحوست ٹپکتی ہے، اور یہ صرف چہروں کی روشنی نہیں ہے، یہ کردار کی روشنی بھی اسی طرح سے چمکتی ہے، اسی طرح سے نظر آتی ہے۔ اگر آپ نے دل کی روشنی، دل کی آنکھیں کھول کے دیکھیں تو آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ یزیدیت کیا ہے اور حسینیت کیا ہے۔ دیکھیں، آج کے اس معاشرے کو اگر آپ اوورال دیکھیں، ساری سوسائٹی میں انصاف، مظلوموں کی داد رسی، بے گناہوں کے جو نا وہ مسائل، ضرورت مندوں کی ضرورتیں، حاجت روائی، جو قافلہ حسین تھا یا جو گھرانہ حسین تھا۔ آپ نے سیدہ کے بارے میں ایک شعر پڑھا، بڑا اعلیٰ تھا۔ آپ سیدہ کے پورے کردار کو پڑھیں، آل رسول کے پورے کردار کو پڑھیں، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہوتے تھے، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ہوا۔ آپ اپنی دل سے پوچھیں گے تو آپ کو بالکل کلیئر نظر آ جائے گا کہ آپ یزیدی لشکر کے ساتھ کھڑے ہیں یا حسینی لشکر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو دیتے رہیں۔ سوسائٹی کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں، یہاں جو میں محسوس کرتا ہوں، اللہ معاف کرے ہم فتوے دینے کے لیے نہیں آئے، لیکن جو اکثریت کردار ہیں، اکثریت جو کردار ہیں وہ سارے یزیدی ہیں۔ انصاف نہیں کرتے، مظلوموں کی آہ نہیں سنتے، کہیں مطلب آپ آٹے دال چینی سے لے کر شروع ہو جائیں بے گناہوں کو انصاف دینے تک، کسی جگہ پہ آپ کو حسینیت نظر نہیں آئے گی۔ مطلب یہ بہت کڑے الفاظ ہیں لیکن یہ سچ ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنے پروفیشن میں دیکھ لیں، دائیں بائیں، کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کتنی حق گوئی بات کرتے ہیں، کتنی چمچا گیری کرتے ہیں حکمرانوں کی۔ کوفیوں کا پرابلم کیا تھا؟ کوفیوں کا یہی پرابلم تھا نا، انعامات کا لالچ اور موت کا خوف۔ اس چکر میں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور انہی کی خاموشی واقعہ کربلا کا بنیادی سبب بنی تھی۔ اگر اس وقت کی عوام، جتنے بھی اس وقت کی عوام تھے، وہ اگر سارے کھڑے ہو جاتے تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعہ کربلا اس طرح ہونا تھا؟ نہیں ہونا تھا۔ سب نے خاموشی اختیار کر لی، کچھ نے مصلحتوں کے آگے جھک کر، کچھ نے انعام و اکرام کی لالچ میں، کچھ نے خوف کے سائے میں۔ اور یہی پرابلم آج بھی ہمارا ہے کہ آج بھی ہم مصلحتوں کے آگے جھک جاتے ہیں، خوف کے مارے سچ نہیں بولتے، ظالم کو ظالم نہیں کہتے، اور انصاف کی جب گواہی کا وقت آئے تو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، سچی گواہی نہیں دیتے۔ مین سڑک پہ آج بھی اگر کوئی قتل ہو جائے تو وہاں سے گزرنے والے جو 20-25 لوگ ہوتے ہیں اس میں سے ایک بھی گواہی دینے نہیں آتا۔ یہی کردار کوفیوں کا تھا اور یہی کردار یزید کا ہے کہ آپ نے خوف پھیلا دینا ہے اور اتنا پھیلا دینا ہے۔ یہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو پیغام ہے اس کو ریاستی اصلاحات میں کیسے شامل کر سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، ریاستی اصلاحات میں شامل کرنا ممکن تو ہے، پرابلم صرف یہ ہے کہ حق گوئی اور حسینیت کے ساتھ کھڑا رہنے کے لیے جو تکلیفیں ہیں وہ برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوفیوں کی طرح انعام و اکرام بھی ملتے رہیں اور وہ کہلائیں بھی حسینی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا۔ سچ بولنے کے لیے، حق گوئی کے لیے آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آپ کو وہ جھوٹے انعام و اکرام نہیں ملیں گے، آپ کو وہ 2 نمبر کے جو عہدے اور جو مراعات ہیں اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر آپ نے حسین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اللہ آپ کو عزت دے گا، آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرنے دے گا، لیکن آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انعام و اکرام ملیں گے، آپ کو اچھے عہدے ملیں گے، بڑا نام ملے گا،
لیکن ساری زندگی ذلت ملتی رہے گی, کبھی عزت نہیں ملے گی, کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے آگے آپ کی یہ جو دنیاوی ٹیکنیک اور دو نمبری معاشرے کی جو ایک توڑ جوڑ ہے, یہ کام نہیں آتی. ریتو صاحب, یہ جو آج اب جو مسلم قیادت ہے اس وقت, عالمی مسلم قیادت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کربلا سے کوئی اخلاقی اور عملی سبق سیکھ پا رہے ہیں یا نہیں, کوئی ایسا سبق حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں, واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کربلا سے کوئی سبق نہیں سیکھا. اگر وہ کربلا سے سبق سیکھیں تو آج یقینی طور پہ اتنے مسلم ممالک کے باوجود فلسطین کے بچے بے گناہ قتل نہیں ہو رہے ہوتے. کشمیر میں جو ظلم و بربریت ہے, بچے قتل ہو رہے ہیں, عورتوں کی عظمت دری ہو رہی ہے, اور اس طرح کئی ممالک میں ہو رہی ہے. اور ایک چیز اور جو میری سمجھ, ناقص سمجھ کے مطابق آئی ہے, دین آپ کو یہ نہیں کہتا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے. دین آپ کو یہ کہتا ہے آپ حق قائم کریں, چاہے اس حق کی زد میں آپ کا کوئی مسلمان بھائی آ جائے اس کو سولی چڑھا دیں. اگر کوئی کافر کو کی طرف حق کی وجہ سے فیصلہ اس کی طرف جا رہا ہے, بلا امتیاز جو ہے وہ انصاف کریں. بلا امتیاز. آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فیصلے سنے ہوں گے, انہوں نے یہودیوں کے حق میں فیصلے دیے. مطلب یہ کئی مشہور واقعات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا. انہوں نے فیصلے میں کبھی یہ نہیں دیکھا, بلکہ ایک جو مشہور واقعہ ہے فاطمہ کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے ہاتھ قلم کر دینے تھے میں نے. اب اگر آپ نے اس پیمانے سے روگردانی کرنی ہے تو آپ حسینیت کی طرف کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے. حسینیت میں کوئی گنجائش نہیں ہے دو نمبری کی اور جھوٹ کی. صحیح ہے. پرائز صاحب, آپ بطور ایک ایجوکیشنسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے اس میں واقعہ کربلا کا پیغام صحیح انداز میں شامل ہے یا اس کو صحیح انداز میں شامل کیا جانا چاہیے؟ آپ کا, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں نوجوان نسل کو ہمارے نصاب تعلیم میں جزوی طور پر تو واقع کربلا کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جاتا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں صحیح طریقے سے جو فلسفہ شہادت کا شعور ہے اور وہ شعوری ادراک ہے وہ اس کا فقدان دیکھنے میں آیا ہے. مختلف ہم لیولز کی ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمارا پاکستانی معاشرے میں نوجوان طبقے کو واقع کربلا کی جو اصل جو مفہوم ہے اس سے روشناس نہیں کرایا جاتا. اسی طرح سے صرف جذباتی حد تک تو محدود رکھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں شعوری ادراک, جیسے اقبال رحمۃ اللہ نے بڑا واضح فرمایا تھا, واقع کربلا کیا ہے, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو نوجوان نسل یہی دنیا کی امامت اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر قوم کی باغ ڈور سنبھالنے والی ہوتی ہے. تو اس قوم کو صداقت, عدالت, شجاعت, صبر, استقلال, استقامت اور اس طرح کے یہ سارے پہلو واقع کربلا کے تناظر میں ضرور ان سے روشناس کروانا چاہیے. یہ 72 شخصیات جو تھیں, یہ 72 صرف شخصیات نہیں تھی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 72 چیپٹر تھے, اور ہر ایک چیپٹر کو اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے, وہ معصوم حضرت شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آپ دیکھیں کہ اس آخری ایک شخصیت تک, اس ہستی تک آپ دیکھیں کہ یہ مختلف چیپٹرز تھے. یہ انسانی زندگی کا ہر پہلو بھی اس میں نظر آتا ہے, ہر سٹیج نظر آتی ہے, ہر عمر نظر آتی ہے, اور ہر عمر کے اعتبار سے دیکھیں کہ قربانی کا ایک جو منظر تھا وہ برسر عام تھا, سامنے نظر آیا, اور وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے. عورتوں کے کردار کے حوالے سے اگر بات کی آپ نے, بڑے خوبصورتی سے آپ نے 2 حوالہ جات فرمائے. یہاں پہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک مارکہ تھا, مارکہ حق و باطل, اور وہاں ظلم بھی موجود تھا, تشدد بھی موجود تھا, جبر بھی موجود تھا, پریشر بھی موجود تھا, لیکن اس میں اس ہستی کا, اس عورت کا کردار کیا کہ اگر خطابت کے اعتبار سے دیکھ لیں یا معاشرتی شعور کے اعتبار سے دیکھ لیں, مزاحمت کے اعتبار سے دیکھ لیں, حفاظت دین کے اعتبار سے دیکھ لیں, تو ہم نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو مردوں کے شانہ بشانہ پایا, اور وہاں بڑی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پایا, بچوں کو سنبھالتے ہوئے بھی دیکھا. خیموں کے اندر جو واقعات ہے وہ جو مصائب اور جو کرب اور مصیبت اور آزمائش کا جو ایک وقت تھا وہ بھی بڑی استقامت کے ساتھ آپ نے گزارا. پھر آگے چل کر آپ کے خطبوں سے بڑا واضح ایک پیغام آتا ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کا شانہ بشانہ, جب کہ ایسی غم کی گھڑی آئے, مصیبت کی گھڑی آئے, یا خاص طور پر اسلام پر یا امن و سلامتی, اسلام کی امن پر, اسلام کے سلامتی کے اوپر جب کوئی ایسا کڑا وقت آئے تو پھر کھڑے ہو جایا جائے, اور پھر اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا جائے. اور پھر میں سمجھتا ہوں ثابت قدمی کی ایک بڑی مثال تھی. آگے چل کر میں بات کرتا چلوں, ایک بڑا ایک پوائنٹ تھا میرے ایک مائنڈ میں جو آپ سے میں نے اس پروگرام کے توسل سے ضرور کرنا تھا. کاشف صاحب, ظلم کی تعریف
جو اکابرین کرتے ہیں ظلم اصل میں ہے کیا، ظلم کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے. کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم ہے. تو ایسا ہر وہ نظام، ایسا ہر وہ سٹیٹ، ایسی ہر وہ ریاست، ایسا ہر وہ سٹرکچر جو ظلم، جبر، کرپشن، میڈیا پر قدغن، عدالتی ناانصافی اور انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظلم سے آشنا ہے اور وہ ظلم سے برسر پیکار ہے. ایسے ہر نظام کے خلاف ڈٹ جانے والے کو حسینیت کہتے ہیں، ایسے معاشرے کو حسینیت کہتے ہیں. اور وہ حسین کی اصل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل پیروکاری ہے، اصل جو پیغام ہے، جو فلسفہ شہادت، وہ یہی تھا کہ آپ سچ پر ڈٹ جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو، ہمیشہ سچ بات کرنا اور سچ پر ڈٹے رہنا، یہ تمہارے اعمال درست کر دے گی اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گی. تو سچ بات پر ڈٹ جانا، آپ دیکھیے گا کہ تاریخ میں ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. وہ 313 تھے تو وہ 1000 کے مقابلے میں حاوی ہو گئے. ٹھیک ہے جی، وہ چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے لشکر سے، وہ ہاتھی والوں کے لشکر کو برباد کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی، تو ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر کے میدان میں کیا مارکا مارا مسلمانوں. تو ہمیشہ فذوقوا الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو پھر باطل چلا جاتا ہے. یزید نام ہے دنیا کی ہر نجاست کا، اور طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. تو جہاں نجاست، گندگی، غلاظت. امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مادہ پرستی غالب آ چکی ہے شہادت کے اس ہے مٹیریلسٹک اپروچ ہے. اس کے بعد شہادت کا تصور دب گیا ہے مادہ پرستی دب گیا ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں طاقت کی پرستش ہے، طاقت کی پرستش ہے. حالیہ تناظر میں ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں جیسے سر نے بات کی ہے تو 52 مسلم ممالک امریکہ پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، وہ سپر پاور کے بیانیے پر غور کر رہے تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر حق بنتا تھا ہمارا کہ ہم سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر فوری طور سے پر ریٹیلیٹ کریں یا پھر وہاں پہ کھڑے ہو جائیں. ہمارا جو موقف ہے وہ ایک ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں آپ ایران کے ایشو کے اوپر دیکھ لیں تو ایک ایک کر کے موقف آنا نہیں بنتا تھا، ہمارا یک بارگی موقف آنا بنتا تھا، پھر ایسے مسلمان اکٹھے ہو جانا بنتا تھا. ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ کو دیکھا ہے، ہم نے دوسری کنٹریز کو دیکھا ہے، دوسری تہذیبوں کو دیکھا ہے کہ جب ایسا کوئی کڑا وقت آتا ہے وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے. لیکن ہمارے ہاں یہ فقدان رہا تو وہ آپ والی بات ہے کہ وہ مفاد پرستی کے اوپر رہا. پھر میں سمجھتا ہوں دولت کی پرستش ہے یا پھر استعماری طاقتوں کا کوئی ایک غلبہ یا پھر اس کا کوئی ایک روب ہے جو طاری ہو جاتا ہے ان 52 مسلم ممالک کے کا اوپر. حل کیا ہے پروفیسر صاحب؟ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان کے اعمال ہیں اس کو کس طرح اس پر عمل کر سکتے ہیں، کس طرح ان کے قول پر عمل کر سکتے ہیں، ان کی زندگی کو کس طرح فالو کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سر قربانی کا جو مطلب ہے یہ صرف جان دینا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے خواہشات کی قربانی، ٹھیک ہے جی، پھر مفاد کی قربانی، پھر اپنے ذاتی اناد کی بھی قربانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اگر کسی سے بغض رکھو، دشمنی رکھو تو وہ بھی اللہ کے لیے رکھو، محبت کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے کرو. پھر کسی بیرونی خوف کو ترک کر دینے کو بھی قربانی کہا جاتا ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت مسلم امت کو چاہیے بھی چاہیے اور ضروری بھی ہیں، اور انہی کی بنیاد پر ہم ایک اسلامی اور اصلاحی معاشرہ بھی بنا سکتے ہیں. اور امام حسین کی اس سیرت کو، اس کردار کو اور اس عمل کو میں سمجھتا ہوں کہ فالو کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم ایک منظم معاشرہ. بات جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ انتظامی امور کا فقدان ہے، کہیں منظم انداز نہیں. آج 52 ممالک کوئی تھوڑے ممالک نہیں ہے، کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم باہم منظم نہیں ہیں، باہم مربوط نہیں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے نہیں ہیں. ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے سراؤنڈنگز کو دیکھ سکتے ہیں آپ، کشمیر کے ساتھ پاکستان بیٹھا ہے، ہمارے ساتھ افغانستان بیٹھا ہے، ہمارے ساتھ ایران پھر اسی طرح بہت سارے ایسے ہم یمن کو دیکھ سکتے ہیں جو حالات وہاں پر وہ تناظر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اتحاد عالم اسلامی بڑا بنیادی کردار تھا. اتحاد عالم اسلامی کے پیچھے فلسفہ شہادت حسین اگر ہم دیکھیں تو بڑی بات، وہ 72 ڈٹ گئے تھے. امام نے وہ جو ہے خیموں کے اندر پکارا، ٹھیک ہے جی، وہ روشنیاں ایک دفعہ گل کر دی گئیں، اندھیرا کر دیا گیا، جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ٹھیک ہے جی. لیکن جب دوبارہ سے روشنی ہوئی تو وہی موجود. جو ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں سر وہ ہلتے نہیں، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، استقامت نہیں چھوڑتے، وہ نہیں ہٹتے. صحیح. میں دوبارہ آتا ہوں پروفیسر صاحب آپ کی طرف کلوزنگ کے لیے. ذرا ڈھتو صاحب سے پوچھ لوں. ڈھتو صاحب، اگر آج کربلا جیسی صورتحال ہو تو کیا ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے پائیں گے یا کوفہ والوں کی طرح خاموشی اختیار کریں گے؟
देखें, अल्लाह ताला हमें इतनी इस्तकामत दे कि हम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दे पाएँ, और ख्वाहिश तो यही है। लेकिन जो इस वक्त अगर हम देखते हैं अमली किरदार हमारा उम्मत मुसलमान का पूरी उम्मत मुसलमान का जो मजमूई किरदार है, ये बिल्कुल कूफे वालों का है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हम तो मजबूरन इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, क्योंकि यहाँ पे हुसैनियत इतना आसान चैप्टर नहीं है जहाँ पे पूरा ही किबला व काबा सारा, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, जानता हूँ मैं ये उम्मत हामले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदाए मोमिन का दीन। तो जहाँ पर बंदाए मोमिन का दीन सरमायादारी हो जाए, उस मुआशरे में हुसैनियत का अलम बुलंद करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ताला हमें इस्तकामत देगा इंशाल्लाह। हम तो कम अज़ कम हुसैनी काफ़िले में से निकलेंगे। लेकिन जो मजमूई किरदार है उम्मत मुसलमा का, ये पूरे का पूरा कूफियों वाला है। मतलब ये हर जगह, चाहे वो फ़लस्तीन हो, बोस्निया हर्ज़ेगोविना हो, कश्मीर हो, हर्ज़ेगोविना, बोस्निया, कश्मीर या किसी और जगह पे, देखिए मुसलमान का काम सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान के लिए खड़ा होगा। मुसलमान का काम ये कि जहाँ जुल्म होगा वो वहाँ हक की बात करेगा। अगर आप ये नहीं करते तो आप फिर बड़े मुश्किल में हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी और अल्लाह के हुजूर भी। आपको ये बताना बड़ा मुश्किल होगा कि जी आपने क्यों नहीं किया था। हर मुसलमान रियासत और ज़्यादा जो किरदार और ज़्यादा जो ज़िम्मेदार हैं वो मुसलमान रियासतों के हुक्मरान हैं, क्योंकि जो मजमूई तौर पे जो कवानीन हैं उसमें ये कहा गया है कि जो जिहाद का ऐलान है वो रियासत करेगी। अब जो रियासत ये ऐलान नहीं करती, उसके हुक्मरान, उसके जो जिसको कहते हैं कि वो जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, मुशीरान और वज़ीरान, जितने भी उसमें पूरी टीम का हिस्सा हैं, ये सारे के सारे ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद मजमूई तौर पे मुस्लिम उम्मा, क्योंकि मुस्लिम उम्मा ने भी हक गोई के लिए कोई करबला बपा करने की बात नहीं की। ये हमारे सामने की बात है। वहाँ पे बेगुनाह लोग लाइनों में लगे हुए जो सिर्फ रोटी लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, उसके ऊपर बमबारी करता है वो। कोई एक मुसलमान मुल्क नहीं बोलता कि मतलब इसके ऊपर कुछ तो करो, और अगर वो नहीं करते तो उसके हवाले से कोई अमली इक़दाम करें। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ये करबला तो आज भी हमारे सामने है कि मतलब ये इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है कि कोई एक आदमी, मतलब जंग का उसूल है ना इस दुनिया का कि आप सिर्फ उससे जंग करेंगे जो आपसे जंग करेगा। आप सिविलियन पे हाथ नहीं उठाएंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, बुजुर्गों पे, हॉस्पिटल्स, स्कूल, सिविलियंस पे आपने हमला करना ही नहीं है। और आप उन सिविलियंस पे हमला कर रहे हैं जो आपसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो तो लाइन में लगे हुए हैं, जिनकी आपने रोटी पानी सब कुछ बंद किया हुआ है, वो लाइन में लग के रोटी लेने के लिए लाइन में लगे हुए, आप उनके ऊपर हमला कर देते हैं और कोई एक नहीं बोलता इसके हवाले से। तो आप कूफी हैं, फिर आप कूफियों के साथी हैं। प्रोफेसर साहब, मैं क्लोजिंग करना चाहूँगा आपसे, एक आखिरी पैगाम लेना चाहूँगा वाक़या करबला के हवाले से। आज के दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? कट साहब, मैं आज के इस वाक़े के तनाजुर से के हवाले से मैं आज एक पैगाम ये ज़रूर देना चाहूँगा कि आज ज़रूरत इस अमर की है कि हमारा मीडिया, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो हमारा प्रिंट मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, तो इस पर हम वाक़या करबला को जज्बाती तनाजुर से हटा कर, मैं समझता हूँ कि अगर फ़लसफ़ियाना पहलू से और नज़रियाती पहलू से देखा जाए तो आज की हमारी नौजवान नस्ल के अंदर वाक़या करबला के इस फ़लसफ़ियाना शऊर की बहुत हद तक ज़रूरत है। फ़कत बातें अंधेरों की, महज किस्से उजालों के, चराग़े आरज़ू लेकर न तुम निकले न हम निकले। मैं समझता हूँ कि अमल की ज़रूरत है और अमल की एक पैगाम पहुँचाने की ज़रूरत है। वाक़या करबला एक प्रॉपर अमल था, एक पूरे का पूरा एक हम समझते हैं उन 72 लोगों की एक अमली मिसाल थी हमारे सामने। आज हमें प्रैक्टिकली मैदान में आना चाहिए। हर मुसलमान को बाकायदा तौर पर नज़रियाती तौर पर एक मुसलमान बनकर दुनिया के नक्शे पर सामने आना चाहिए। मैं समझता हूँ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से लेकर
انفرادی طور پر ہمارے اندر جب تبدیلی آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین اور اسلامی اور فلاحی معاشرہ تشکیل پائے گا. جو تکلیف تھی جدید کو وہ یہی تھی کہ ایک بڑا خوبصورت سا دین نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا تھا, اور ایک بڑا اصلاحی اور فلاحی معاشرہ لے کر امام اس وقت دنیا میں موجود تھے, اور اپنے نانا کا جو ہے وہ دین جس طرح سے پھیلا رہے تھے. تو جدید کو یہی تکلیف تھی کہ یہ فلاحی معاشرہ کہیں عدم استحکام کا شکار ہو. تو ہمیں کیا چاہیے آج ہمارے اساتذہ کو, ہمارے اکابرین کو, ہمارے اسٹیٹ کے جو برسر اقتدار لوگ ہیں, کیا چاہیے کہ واقع کربلا کے تناظر میں ہمیں حقیقی پہلوؤں سے روشناس کروانا چاہیے, جذباتی پہلوؤں سے ہٹ کر. ہم سمجھتے ہیں کہ نظریاتی طور پر مسلمانوں کو ایک اسلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے کرنے کی ضرورت ہے, ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ کربلا فقط ایک واقعہ نہیں, ایک تحریک ہے. یہ صرف میدان نینوا نہیں, ہر زمانے کے حق کو باطل کا مارکہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آج بھی زندہ ہے, مگر سوال یہ ہے کہ ہم کتنے زندہ ہیں اور ہمارے ضمیر کتنے بیدار ہیں. حق کی جو راہ دکھا گیا ہے حسین, آج بھی اندھیروں میں دیا ہے حسین. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ ہو, معاشرہ بیدار ہو, نوجوان باضمیر ہو اور امت متحد ہو, تو ہمیں کربلا کو کتابوں سے نکال کر کردار میں اتارنا ہوگا. آج بھی وقت کو ہے ایک حسین درکار, جو ظلمتوں میں جلائے ضمیر کا دیا. آئیں اپنے دلوں سے یہ سوال زندہ رکھیں کہ اگر آج کربلا برپا ہو تو کیا ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے یا کوفہ کی طرح خاموشی کی چادر اوڑھ لیں گے. افتخار عارف صاحب کے چند خوبصورت اشعار ہیں, ان کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. کوئی بھی ہو کسی طرف کا ہو, کسی نسب کا ہو, جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا. اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.